آقا علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ان الایمان بدا غریبا وسیعود غریبا، جیسے ابتدا میں اجنبی کے طور پر اسلام شروع ہوا تھا، اینڈ ایسا ہی ہوگا، پھر مسجد حرام مکہ اور مسجد نبوی کے درمیان رک جائے گا، اور فرماتے ہیں کہ پھر سکڑتا من کل بلد الی المدینہ، ہر شہر سے ایمان نکلتا نکلتا مدینہ میں آ جائے گا، کما تعرض الحیۃ الی جورہا، جس طرح سانپ ہر طرف سے ڈرتا ہے کہ لوگ مار دیں گے، اپنے بل میں آ کے حفاظت پکڑتا ہے، اس طرح ایمان ہر طرف سے نکل کر میرے مدینہ میں حفاظت پائے گا، میرے مدینہ میں حفاظت پائے گا۔ اور یہ ایمان کون سا ہے؟ یہ محبت رسول والا ایمان ہے، اس لیے رخ مکہ کا نہیں کرتا، مدینہ کا رخ کرتا ہے۔ مکہ مرکز عبادت ہے، مدینہ مرکز محبت ہے۔ عبادت کے لیے مکہ کی طرف جایا جاتا ہے، نمازوں میں رخ مکہ کا کرتے ہیں، مدینہ کا نہیں کرتے۔ عبادت کا رخ مکہ ہے، محبت کا رخ مدینہ ہے۔ تو ایمان کو آخری زمانے میں جب اپنی حفاظت کی ضرورت ہوگی تو مکہ میں پناہ نہیں ڈھونڈے گا، مدینہ میں گنبد خضرا میں پناہ ڈھونڈے گا۔ اور یہ محبت کا ایمان رکھنے والے، ان کو اس دور میں غربا کہا جائے گا، جب پورے زمانے میں فساد ہوگا، پورے زمانے میں فساد ہوگا، اور جو محبت کا درس دے کر لوگوں میں اصلاح کرنے والے ہوں گے، آقا نے فرمایا ان کو غربا کہوں گا، اور فرمایا طوبی للغربا اذا فسد الناس، جب دنیا میں فساد پھیل جائے گا، دہشت گردی کا وقت آ گیا، فساد پھیل گیا، لوگ قتل ہو رہے ہیں، مسجدوں میں بم ہیں، بلاسٹ ہیں، قتل ہو رہے ہیں، مسلمان قتل ہو رہے، غیر مسلم قتل ہو رہے، بے گناہ عورتیں مرد بچے قتل ہو رہے ہیں، مسجدیں یا چرچ ان پر بم گرائے جا رہے ہیں، غیر جنگجو نان کمبیٹنٹ گھروں میں بیٹھے ہوئے راتوں رات بمبوں سے مارے جا رہے ہیں۔ فسد الناس، جب دنیا اور عالم انسانیت میں فساد ہو جائے گا، فرمایا طوبی للغربا، فساد کے زمانے میں محبت کا درس دینے والوں کو مبارکباد ہو۔ یہ حدیث ہے، سعد بن ابی وقاص کی روایت پڑھ رہا ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا جب ہر طرف فساد ہو جائے گا، فتنہ ہو جائے گا، قتل و غارت گری ہو جائے گی، خون بہایا جائے گا، طوبی للغربا، اس فساد کے زمانے میں محبت اور امن کا درس دینے والے جو غربا ہوں گے، جو محبت والے ایمان کو سینے سے لگائیں گے، فرمایا ان امتیوں کو مبارک ہو، ان امتیوں کو مبارک ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، امام ابن ابی حاتم اور دیگر ائمہ روایت کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا جس طرح سیلاب آ جاتا ہے اور جو چیز رستے میں ملتی ہے، درخت، پتے، ٹہنیاں، سب کچھ ساتھ سمیٹتا ہوا سیلاب اپنی منزل کی طرف لے کے چلتا ہے، فرمایا جس طرح سیلاب ہر شے کو سمیٹ کے منزل کی طرف جاتا ہے، اس طرح آخری زمانے میں ایمان ہر ایمان کی ہر خوبی کو سمیٹ کے میرے مدینہ میں آ جائے گا۔ واللہ ان تربتہا لمؤمنۃ، اور فرمایا خدا کی قسم مدینہ کی مٹی میں بھی ایمان ہے، مدینہ کی مٹی بھی مومن ہے۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا ارے جس شہر کی مٹی میں بھی آقا نے فرمایا ایمان ہے۔ جب احد کو دیکھا تو فرمایا خدا کی قسم یہ ہم سے پیار کرتا، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، مدینے کی وادیوں سے پیار کیا، بیمار آ گیا تو مدینہ کی مٹی اٹھا لی میرے آقا نے، لب لگایا اور فرمایا اس شہر مدینہ کی مٹی کی برکت سے مولا شفا دے دے۔ مدینہ کی مٹی کو ایمان بنایا، شفا بنایا، خیر بنایا۔ اور اللہ رب العزت کی محبت کا یہ عالم کہ آقا علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تو پہلے مکہ سے نکلے، پھر مدینہ میں داخل ہوئے۔ بولیے نکلنا پہلے تھا یا مدینہ میں داخل ہونا پہلے تھا؟ بولیے مگر اللہ رب العزت نے فرمایا، حضور نے دعا کی، رب ادخلنی، دعا کی
رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، باری تعالیٰ مجھے سچائی کے گھر میں داخل فرما اور سچائی کے گھر سے نکال۔ مدینے میں داخل ہونے کا ذکر پہلے کیا، مکہ سے نکلنے کا ذکر بعد میں کیا، حالانکہ مکہ سے نکلنا پہلے تھا اور مدینہ میں داخل ہونا بعد میں تھا، مگر تاجدار کائنات میں اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ مخرجہ صدقن کو پہلے بیان کر دے، مکہ سے نکلنے کو پہلے بیان کر دے، اور مدخل صدقن مدینہ میں داخل ہونے کو بعد میں بیان کر دے۔ چونکہ مکہ اور مدینہ کا اکٹھا ذکر ہو رہا تھا تو مصطفیٰ کی محبت نے ایمان والوں کی سمت ایمان کی بتا دی کہ مولا مجھے پہلے مدینہ میں داخل کر پھر مکہ سے نکال، تاکہ میری امت اپنے ایمان کا مرکز مدینہ کو بنائے اور ایمان کی بنیاد محبت کو بنائے، اور ان کی محبت کا رخ مدینہ ہو، چونکہ میں مدینہ میں لیٹا ہوں۔